غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ تقلید کے تعلق سے سوال ہے، تقلید۔ سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید شخصی کی ضرورت کیوں؟ اسی میں آگے ہے کہ کیا صحابہ کرام بھی مقلد تھے؟ یہ جو سوال کر رہے ہیں نا وہ سمجھ ہی نہیں سکے تقلید ہے کیا۔ ابھی ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ تقلید ہے کیا۔ میں اصولی بات بتا دوں، اس لیے کہ ہر چیز کی تفصیل کرنا چھوٹی سی مجلس میں ایک چیز اور بھی آپ سمجھ لیں، ہمارے اسلام میں کچھ ہے عقائد، اب کچھ ہے مسائل، فروعی مسائل جن کو کہتے ہیں۔ عقیدے کا ثبوت جو ہے قرآن و سنت کی دلیل سے ہوتا ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالت۔ عقیدہ جو ایسا مضبوط، تو عقیدے میں تقلید نہیں کی جاتی، تقلید کی جاتی ہے مسائل میں۔ عقیدہ مضبوط دلائل سے ثابت، اور مسائل جو فروعی مسائل ہیں ہم بنیادی عقیدے کو بھی عقائد ہی میں شامل کرتے ہیں۔ آپ خدا کو ایک مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا؟ کیا اس لیے مانتے ہیں کہ امام اعظم نے مانا؟ امام شافعی نے مانا؟ نہیں، ہم عقیدے میں ہم امام اعظم کے مقلد نہیں ہیں۔ جو چیزیں ثابت ہیں قرآن سے، جو شافعی بھی کہتے ہیں وہ امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں عقیدے میں۔ عقیدہ کو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے لیا، اللہ کے رسول سے لیا ہے۔ عقیدے میں تقلید کرنا جائز ہی نہیں۔ کیا تم اللہ کے رسول کو خاتم النبیین اس لیے مانتے ہو کہ امام اعظم نے مانا؟ نہیں، اس کو امام اعظم نے جہاں سے مانا ہے وہیں سے ہم نے بھی مانا۔ ہم اس میں تقلید نہیں کرتے۔ تقلید وہ اس میں کی جاتی ہے جس کا حکم قرآن و سنت سے ظاہر نہ ہو۔ قرآن میں سب کچھ ہے، سنت میں سب کچھ ہے، مگر ظاہر نہ ہو۔ اب جب ظاہر نہ ہو تو ظاہر کون کرے گا؟ یہ جہلا کریں گے۔ نماز فرض ہے، اس میں تقلید نہیں ہے، اور کیسے پڑھیں اس میں تقلید ہے۔ مسائل میں تقلید ہے، عقائد میں
تقلید نہیں ہے. روزہ فرض ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. روزہ کیسے رکھے، اس میں تقلید. تقلید. اب آپ سوچیں، اب میں آپ کو بتا دوں 3 ہی قسم ہیں، ایک چوتھی اور نکل آئی ہے، مگر 3 قسمیں پرانی ہیں. ایک، اس کو یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے مجتہد اور ایک ہوتا ہے مقلد اور ایک ہوتا ہے غیر مقلد. تو مجتہد کون ہے، مقلد کون ہے، غیر مقلد کون ہے؟ آپ خود پکڑ لیں گے اگر میں بتا دوں، وہ آپ نے سمجھ لیا. مجتہد وہ ہے جو قرآن و سنت کا اتنا بڑا عالم ہو، سارے احکام کا عالم ہو، اس زبان کا عالم ہو، اس کے سارے نقطوں کا عالم ہو، اس کے سارے اندرونی مسائل کا عالم ہو، اتنا بڑا عالم ہو کہ خود مسائل کا استخراج استنباط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جو ایسا ہو وہ ہے مجتہد. یہ جو ہمارے درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے نا، اس سے کوئی مجتہد نہیں بنتا، یہ کچھ بھی نہیں. اتنا علم ہو، امام اعظم کا علم ہو، امام شافعی کا علم ہو، امام احمد ابن حنبل کا علم ہو، ایسا علم والا اس کو کہتے ہیں مجتہد. اب مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جو اتنا علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی مجتہد کے پیچھے چلے. اگر اس کے پاس بھی اتنا ہی علم ہوتا تو مقلد نہ ہوتا. اس کے پاس امام اعظم والا علم نہیں ہے، امام شافعی والا علم نہیں ہے، امام احمد والا علم نہیں ہے، امام مالک والا علم نہیں ہے. اس وجہ سے ان علم والوں کے وہ پیچھے جا رہا. تو ایسے علم والوں کے پیچھے جو چلے وہ ہے مقلد. اور جس کے پاس علم بھی نہ ہو اور علم والے کے پیچھے چلے بھی نہ، وہ ہے غیر مقلد. نہ تیرے پاس اتنا ہی، نہ تو ایسے علم والوں کے پیچھے چل رہا، تو تو ہوا غیر مقلد. اچھی طرح سمجھ لو. اور غیر مقلد بھی عجیب ہے، یعنی ان کی لا علمی سمجھ لو. جو غیر مقلد ہے ان کی لا علمی کا حال کیا؟ یہ اپنے کو کہتے ہیں اہل حدیث. اب انہی سے پتہ لگاؤ یہ لفظ کس نے دیا تمہیں؟ سب سے پہلے تمہیں اہل حدیث کس نے کہا؟ آپ سنیں گے تو چونک جائیں گے. یہ تو غیر مقلد تھے، یہ اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ جانتے ہو ان کو اہل حدیث کہنے والے ہیں برٹش کی گورنمنٹ. انگریزوں نے ان کو اہل حدیث کہا. اصل میں ان کو کچھ لینا تھا. بہت خوب. جیسے شیعہ سنی اوقاف ہوتے نا، اہل حدیث اوقاف بیوقوف بنا کے لینا تھا. تو
انہوں نے اپنے کو اہل حدیث منظور کرا دیا اور برٹش گورنمنٹ نے بحیثیت اہل حدیث ان کو لکھ لیا، رجسٹرڈ کر دیا۔ تو یہ اہل حدیث کسی مدنی درسگاہ کے نہیں ہیں، یہ برٹش حکومت کے اہل حدیث ہیں۔ وہ حکومت بھی جاہل، یہ بھی جاہل۔ ذرا سا ان سے پوچھو، آپ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ انہی سے پوچھو اہل حدیث سے مطلب کیا؟ اب ان کی طرف سے مجھے مطلب بتانا پڑتا، مگر اس کے سوا کوئی ہو تو بتا دوں۔ اگر اہل حدیث سے مراد یہ ہے کہ جتنی حدیث ہیں رسول سے ثابت ہیں ان سب پر عمل کرنے والا، یہی تو نا، ان سب پر جو عمل کرے وہ اہل حدیث ہے۔ جو حدیث سے ثابت ہو اس پر وہ عمل کرے تو وہ اہل حدیث ہے۔ اور ایک شکل ہے نہیں، بعض حدیث کو جو مانے وہ اہل حدیث ہے، سب پر نہیں، بعض حدیث کو جو مانے وہ اہل حدیث ہے۔ ارے بھئی اگر بعض حدیث ماننے سے کوئی اہل حدیث ہوتا ہے تو بعض تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم اہل حدیث کیوں نہیں؟ اب کون نہیں جو سب کو مانے وہ اہل حدیث ہے۔ جو اچھا یہ بتاؤ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، 9 کی بھی تعداد ہے اور 11 کی بھی تعداد ہے کوئی اہل حدیث جو رسول کی سنت پکڑے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، فیضان مخدوم اشرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کیا، ہے کوئی اہل حدیث ایسا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں، ہے کوئی اہل حدیث کے ہم پر فرض نہیں؟ ارے یہ تو مسائل کی بات ہے، فضائل تو اور ہے۔ حضور معراج پہ گئے، ہے کوئی اہل حدیث؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا نام رکھا جس نام کو تم ثابت نہ کر سکو، نام رکھنے کا جب سلیقہ نہیں تو قرآن و حدیث کیسے فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور محدث اعظم ہند، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شروع سے پڑھنا شروع کرو، کم از کم نام تو سلیقے کا رکھو۔ درود پاک لیجیے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب دوسرے انداز سے میں سمجھا، آپ فکر مت کریں، میں بیمار ہوں یہ صحیح ہے،
مگر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں صحت تو وہی دیتا ہے، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی لوگوں نے انتظام کیا ہے کہ پانی پلا پلا کے برباد۔ تقلید کرنے والے کو آپ شمار کرنا چاہیں پوری دنیا سے شمار کر پائیں گے؟ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان سے دنیا بھری ہوئی ہے اور یہ سب مخلد ہیں، انہوں نے تقلید کی۔ یہ کوئی جاہل جپٹ لوگ نہیں ہے۔ تقلید کرنے والوں کا نام سنو گے؟ غریب نواز مقلد، بختیار کاکی مقلد، محبوب الہی مقلد، مخدوم سمنانی مقلد۔ مقلدوں کی رشت، شاہ عالم مقلد، قطب عالم مقلد، سید جلال الدین بخاری مقلد۔ یہ ناسمجھوں کا ذکر نہیں ہے، یہ عارفین کا ذکر ہے۔ گمراہی ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب مقلد، ان کے مقابلے میں جناب کتنے؟ آپ کی پوری جماعت میں کوئی ایک غریب نواز ہو تو بتاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایک محبوب الہی ہو تو بتاؤ، کوئی ایک مخدوم سمنانی ہو تو بتاؤ۔ تو یہ ہماری جماعت ولیوں کی جماعت ہے، اقطاب کی جماعت ہے، اوتاد کی جماعت ہے، تو ان کے شمار میں ہو۔ کیا کہنا، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ کون ہے؟ قرآنی کے رہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبیین ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء و صالحین ہیں، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ اولیاء کرام بزرگان دین صالحین میں ہیں کہ نہیں؟ یہ سب صالحین ہی ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے ان کا راستہ صراط، تو ہم دعا کریں اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پوچھا سیدھا راستہ کون؟ جس پر انعام ہوا۔ تو اب انعام والوں کی لسٹ بنا لو، کس پر انعام ہوا۔ آپ کا جنبوسر بھی ایسے انعام والوں سے خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ہر جگہ انعام والے، رحمت کے دریا ہر جگہ بہ رہے ہیں۔ تو جب تمہارے یہاں دریا بہ رہا ہے تو پانی پینے کے لیے گندے نالے کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، پتہ چل گیا نیکوں کا راستہ وہ سیدھا راستہ۔ اب تمہیں صرف اتنا سمجھنا ہے، اور یہ بڑا اچھا ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔
کیا اچھی ہدایت ہے. یہ ایسی ہدایت ہے کہ عالم جاہل سبھی کو فائدہ. ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے, چلو جیسا لوگ چلے. جناب بہترین طریقہ, میرے پاس ایک شخص آیا, میں باپو صادق صاحب کے گھر جانا چاہتا ہوں. باپو صادق علی کے گھر جانا چاہتا ہوں, آپ میری ہدایت کر دیجیے. میں نے کہا ایسا کرو, تم یہاں سے چلو, لیفٹ ہو جانا, آگے سیدھے جانا, پھر رائٹ ہو جانا, پھر راستہ آگے ملے گا. ایسے چلو گے تو ان کا گھر مل جائے گا. میں نے ہدایت کرنے میں کوئی کمی تو نہیں کی, ان کے گھر تک کا پورا نسخہ بتا دیا. وہ چلا جہاں دائیں ہونا تھا بائیں چلا گیا. اور پھر پورا جمبو سے گھومتا رہا, باپو صادق علی کا گھر نہیں ملا. تو ایک ہدایت کا یہ طریقہ ہے کہ راستہ دکھا دو. راستہ دکھایا, راستہ دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی, مگر اس کی عقل پر بھروسہ کیا. یہ کرنا وہ کرنا, اب اس کو کرنا ہے نا. اور ایک راستہ اور ایک صاحب اور تھے, انہوں نے کہا مجھے بھی جانا, مجھے بھی باپو کے گھر جانا. کہا ایسا کرو, اس کو میں نے کچھ نہیں بتایا, نہ لیفٹ نہ رائٹ, نہ کچھ نہ کچھ. میں نے اسے کہا وہ دیکھو وہ صاحب جا رہے ہیں نا, وہ باپو کے گھر ہی جا رہے ہیں, تو ان کے پیچھے چلے جاؤ. کیا کہنا, آمنو کما آمن الناس, تم ان کے پیچھے چلے جاؤ. نہ لیفٹ بتایا نہ رائٹ بتایا, اس کو پیچھے لگا دیا. ایک سوال مجھے بھی جانا, تو اس کے پیچھے چلا جا. تیسرا مجھے بھی, ہاں تو اس کے پیچھے چلا جا. مگر ایک بات کا خیال رکھنا, پیچھے چلنے والوں اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے گا, اور چلنے سے قدم رکنے نہ پائے گا. نہ قدم رکے نہ نظر ہٹے. تو ہوا کیا, پہلے گیا, اس کے پیچھے والا گیا, اس کے پیچھے والا گیا, سب پہنچتے چلے گئے. اور کسی سر پھرے نے کہا نہیں میں اگلے کو نہیں دیتا, میں تقریب والا نہیں, میں اگلے کو نہیں دیکھتا. نظر پھیر لیا, خود بھی گیا, اس کے پیچھے والے بھی گئے, خود بھی برباد ہو گیا, اس کے پیچھے والے. اسی لیے میں سب کو سمجھاتا یہ ہوں کہ جب چلو تو اگلے پر نظر ہو, قدم رکنے نہ پائے, نظر ہٹنے نہ پائے. ہٹ جائے گا تو بھی خطرہ, قدم رک جائے گا تب بھی کوئی نتیجہ نہیں. یہ وہی آمنو کما آمن الناس, چلو جیسا لوگ چلے, چلو جیسا لوگ چلے. اب آپ دیکھیں پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ. تو منزل تک پہنچانے والا صرف راستہ دکھا دینا اور ہے, اور کسی کے پیچھے لگا دینا یا اور. دونوں میں بہت فرق ہے. اور پیچھے آپ چلیں تو انشاءاللہ. تو اب آپ کسی کے پیچھے جب چلیں تو پہلے یقین کر لیں یہ کسی کے پیچھے ہے کہ نہیں. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے
واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔